فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے کئی عجائبات اور کئی عجیب چیزوں کا مشاہدہ کرایا، اور کئی احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس واقعے کو لکھنے والے اس واقعے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسراء اور معراج۔ اسراء کہا جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو جو بذریعہ براق ہوا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج کہا جاتا ہے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک کے سفر کو جو رفرف نامی ہرے رنگ کے تخت پر ہوا، جس کو ہم لفٹ کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفٹ کی طرح یہ تخت آپ کو اوپر لے کر گیا ہے۔ اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کی کیا حکمتیں ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، تو اس کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر انسان نیکی کرنے پر آ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ معراج کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھی، آپ کی تکلیفوں کا سامان کرنا تھا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو جو زبانیں آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکا کرتی تھی، آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتی تھی، وہی زبانیں آپ کو جادوگر، ساحر، دیوانہ، مجنون اور پاگل کہہ کر پکارنے لگی، اور ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی یہ لوگ کوشش کرنے لگے۔ اور ایک واقعہ تو ایسا پیش آیا جس میں ان ظالموں نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ مکہ کے باہر ایک گھاٹی تھی شعبہ ابی طالب کے نام سے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو دھکیل دیا گیا، اور ایک پرچہ لکھ کر، ایک نوٹس لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا کہ ان سے کسی بھی طریقے کا سلام و کلام، بات چیت بند ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان ان تک نہیں پہنچایا جائے گا، اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا ہے، اور لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک پانی کا قطرہ پینے کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے بچے پانی کے لیے بلکتے تھے، روتے تھے، بلبلاتے تھے، اور ان کی بلبلانے کی اور رونے کی آوازیں مکہ کے اندر گونجا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کافر ظالموں کو کوئی رحم نہیں آیا۔ تو 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا ہے۔ 3 سال کے بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے تقریباً 8 مہینے کے بعد خواجہ ابو طالب، جو آپ کے بیرونی سہارا تھے، آپ کے خارجی سہارا تھے، اور ان کی وجہ سے جب تک وہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی نقصان آپ کو پہنچا سکے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ خواجہ ابو طالب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بے ایمانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تمنا تھی کہ آپ ایمان لے آئیں، لیکن آپ ایمان نہیں لے کر آئے، تو اس کا بھی غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور اس کے تقریباً 3 دن کے بعد آپ کی شریک حیات، آپ کا اندرونی سہارا، ہر وقت غم
غموں کے موقع پر تسلی دینے والی جو آپ کی شریک حیات تھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، اور جب کافروں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اب خواجہ ابو طالب نہیں ہے تو اب انہیں بھرپور ستانے کا موقع مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کافر تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، قریب میں ایک خوشحال بستی ہے طائف کے نام سے، وہاں جا کر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ مکہ سے طائف یہ 120 کلومیٹر کا سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پتھریلے راستوں سے ہو کر پہاڑوں پر چڑھ اتر کر پیدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس بستی کے اندر 3 قبیلے تھے، 3 بھائیوں تھے، تینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ ایک کا نام عبد بتایا جاتا ہے، ایک کا نام مسعود بتایا جاتا ہے، اور ایک کا نام حبیب بتایا جاتا ہے۔ تینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا نہیں نبی بنانے کے لیے کہ اس نے تمہیں نبی بنا دیا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ کعبۃ اللہ کی اس سے بڑی کیا توہین ہوگی کہ تم جیسا شخص پیغمبر ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تم واقعی میں نبی ہو تو تم سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹے ہو، تو تم سے بات کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور آپ سے کہا کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے اس بستی کو چھوڑ دو۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کچھ بدماشوں کو پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا کہ لوگ پتھر مار مار کر طائف کی بستی سے باہر نکال دیا جائے۔ اس سفر میں جو رفیق سفر تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی ڈھال بن گئے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی پتھر آقا کو نہ لگے، میرے نبی کو نہ لگے، لیکن پھر بھی کئی پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ آپ لہو لہان ہو گئے۔ جب طائف سے باہر نکل آئے تو طائف کے باہر جو قریش کے 2 سردار تھے عتبہ اور شیبہ، ان کا ایک باغیچہ تھا انگور کا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے کے باہر تھوڑا ٹھہرے تو کافروں نے جب آپ کی حالت کو دیکھا تو انہیں ترس آ گیا، اور اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ جاؤ ان کی حال خیریت معلوم کرو، اور ایک پلیٹ کے اندر انگور رکھ کر لے جاؤ اور ان کی خدمت میں پیش کرو۔ چنانچہ وہ غلام آپ کے پاس آیا انگور لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور جب کھایا تو اس غلام نے کہا کہ اس نام کو یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے، آپ یہ نام کیسے لے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام عباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کس مذہب سے؟ عیسائی ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم نینوا کے رہنے والے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ نینوا میں ہمارے ایک بھائی گزرے ہیں یونس بن متیٰ، یونس علیہ السلام۔ تو یہ بات سن کر وہ غلام بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یونس علیہ السلام ہماری بستی میں نبی گزرے ہیں اور بہت پہلے گزرے ہیں، اور نینوا یہاں سے بہت دور ہے، تو آپ کیسے ان کو جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اس لیے وہ ہمارے بھائی تھے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما، ہاتھ کا بوسہ لیا اور ایمان لے کر آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بہت بڑی درد بھری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اور لوگ جو بے قدری لوگوں نے جو میرے ساتھ کی ہے اس کا بھی میں گلہ اور شکوہ کرتا ہوں۔ آپ کمزوروں کی سننے والے ہیں، اور آپ یہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں اس چیز سے راضی ہوں، لیکن اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کر آگے بڑھے ہیں۔ تو ایک مقام ہے مقام قرن الثعالب، وہاں پر ملک الجبال
پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے، اگر آپ ارشاد فرمائیں گے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، طائف کی پوری بستی پس کر رہ جائے گی۔ آپ مجھے حکم دیے، آپ کا حکم کے میں تابع ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یہ جو میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد پوری طائف کی بستی مسلمان ہو گئی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں، کتنے رحم دل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا نہیں فرمائی، اور اگر آپ بد دعا فرما دیتے تو پوری بستی بے ایمانی کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت پیش کی، اس رحمت کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی وقت کے بعد وہ پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اب اتنے سارے غم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو گئے تو اب ضرورت تھی کہ اس کی تسلی کا سامان کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل جو گھر تھا اس کی چھت پھاڑ کر گھر کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل کو گھر کی چھت پھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گیٹ سے بھی آ سکتے تھے، لیکن چھت پھاڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اشارہ دینا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو پورا سفر ہے جو آگے ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہونے والا ہے، اس لیے شروعات ہی سے اس کے عجیب ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے مقام زمزم پر لایا گیا اور وہاں آپ کی ہارٹ سرجری کی گئی، آپ کا دل مبارک نکالا گیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے ہر مرتبہ دھویا گیا۔ اب یہاں پر ایک بہت باریک بات علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہارٹ سرجری ہوئی، آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، تو اس کو رکھنے کے لیے جو تشت، جو پلیٹ لائی گئی تھی وہ جنت سے لائی گئی تھی، اور پھر اس میں رکھ کر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا۔ جب تشت، پیالہ، پلیٹ یہ جنت سے آ سکتی تھی، تو جنت سے پانی جو حوض کوثر کا ہے، کوثر کا پانی یہ بھی تو آ سکتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی یہ کوثر کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، ورنہ جب پلیٹ لائی جا سکتی ہے تو کوثر کا پانی بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں لایا جا رہا، زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی یہ کوثر سے بھی افضل ہے، تو اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنی بڑی دولت سے ہم تمام کو نوازا ہوا ہے، ہمیں اس پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو زمزم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور اس وقت ہارٹ سرجری کی جو حکمت بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کو عالم بالا کے لیے تیار کرنا تھا، اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے، جو فی الحال ہماری باڈی ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے تیار ہے، اور عالم بالا کے اعتبار سے، آسمانوں کے اوپر کی دنیا کے اعتبار سے یہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کو تیار کرنے کے لیے، پاور کو بڑھانے کے لیے ہارٹ سرجری کی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک سواری جس کو ہم براق نام سے جانتے ہیں وہ لائی گئی۔ یہ جو جانور ہوتا ہے یہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ منتہائے نظر، جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس سواری کا ایک قدم پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، اور 4 اسٹیشن بیت المقدس سے پہلے آئے۔ ایک اسٹیشن مدینہ، جیسے ہم اگر سفر کرتے ہیں یہاں سے کہیں ہمیں اندور جانا ہو یا اجین جانا ہو تو بیچ میں اسٹیشن آتے ہیں، ناگدا، دیواس، اسی طرح 4 اسٹیشن آئے ہیں۔ پہلا اسٹیشن مدینہ منورہ آیا، اور پھر دوسرا اسٹیشن مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور تیسرا اسٹیشن آیا وادی سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور چوتھا اسٹیشن آیا بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 5واں اسٹیشن تھا بیت المقدس۔ یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور یہیں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ جب آپ نماز آپ نے پڑھا دی تو پھر 4 پیالے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، پانی کا، دودھ کا، شہد کا، شراب کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو لیا اور دودھ کو نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، اگر آپ شراب والے پیالے کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی برائیاں اس کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اچھی ہوں تو ہمیں خود اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہوگا جو ہماری نسلوں میں آگے جا کر وہ خرابی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ پھر اس کے بعد رفرف نامی ہرے رنگ کا تخت لایا گیا اور اس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا، اور ہر آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور ہر نبی سے ملاقات کی اپنی اپنی حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ رکھی گئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف دینا تھا کہ جس طرح حضرت آدم جنت سے نکلے اور ہجرت کر کر دنیا میں آئے ہیں، آپ کو بھی مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آنا ہوگا، یہ اشارہ آپ کو دینا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی اس میں اشارہ اس بات کی طرف دینا تھا کہ یہودی جس طرح ان کے دشمن ہو گئے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے اپنے گمان کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن مجید جو ہمارا عقیدہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا ہے نہ ہی آپ کو سولی دی گئی ہے، لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اشارہ یہ دینا تھا کہ یہودی بھی آپ کے دشمن بنیں گے اور یہ دشمنی اتنی بڑھے گی کہ وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا آپ کو بھی بچا لیا جائے گا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کے بھائی خود ان کے دشمن ہو گئے، اور بھائیوں نے والد سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر کنویں سے جنہوں نے نکالا انہیں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، آپ کو چور کہا، ہر طرح کی انہوں نے کوشش کری، لیکن آخر میں اس میں انجام حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ انہوں نے تمام بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرما دیا۔ اسی طرح اس میں انجام آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ فتح مکہ ہوا اور آپ کے سامنے وہ تمام لائے گئے، آپ کے سامنے وہ تمام پیش کیے گئے جنہوں نے آپ کے سگے رشتہ داروں کو مارا تھا، تکلیفیں دی تھی، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، یہ تمام لوگ آپ کے سامنے لائے گئے اور آپ نے تمام کو لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کہہ کر سب کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر جو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کو جس طرح ورفعناہ مکانا علیہ کہ ہم نے ان کو بلند مقام دیا ہے، آپ کو بھی ملے گا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے جو ملاقات تھی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح ان کی لوگوں نے نہیں مانی اور بچڑے کی پرستش، ان کی عبادت ان کے دور میں شروع کر دی تھی، نتیجہ وہ سب ہلاک و برباد ہوئے، اسی طرح آپ کے نہ ماننے والے بھی بدر کے موقع پر یہ ہلاک و برباد ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو چھٹے آسمان پر ہوئی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کیے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا ہے، آپ بھی ہجرت کریں گے تو آپ کا بھی پیچھا ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح بچا لیے گئے آپ کو بھی بچا لیا جائے گا اور آپ عافیت کے ساتھ ہجرت کر جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کی امت جو ہوگی وہ انہی کی ملت ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بہت پاکیزہ ہے اور جنت کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس کی آبیاری اس امت کو کرنا پڑے گی، اس میں ہرے بھرے درخت پیڑ پودے لگانا ہوں گے اور لگانے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس تسبیح کا ذکر کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ یہ
جو امت اس تسبیح کا ذکر کرے گی اس کی جنت اتنی ہی زیادہ ہری بھری ہوگی۔ یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، سدرہ بیری کو کہا جاتا ہے، منتہا یعنی جہاں پر کوئی چیز آ کر رک جائے، اس کو منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوپر سے جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ یہاں روک دیے جاتے ہیں، پھر یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ منتہا پہ روک دیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا جو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ بتایا گیا کہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میری امت پہ 2 ہی نمازیں تھیں، اس کی پابندی نہیں ہوتی تھی، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے کم کروائیے۔ چنانچہ جاتے ہیں، اسی طرح جانا آنا ہوتا ہے اور 45 نمازیں کم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اور کم کروائیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب جانے سے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہی خمسن وہی خمسون، کہ یہ 5 ہیں لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ آپ کی امت میں جو ان 5 نمازوں کی پابندی کر لے گا اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کی ترقی کرنی ہے، اپنے درجات کو بلند کرنا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ اور